بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ واللہ اور اللہ تعالی نے خلق پیدا کیا کم تم سب کو، ثم پھر یتوفاکم وہ فوت کرتا ہے تم سب کو، ومنکم اور تم میں سے من بعض ایسے ہیں یا کوئی تو ایسا ہے جو یردو لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر سب سے زیادہ نکمی عمر کی طرف، الی کی طرف، ارذلی سب سے زیادہ نکمی، العمری عمر، نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، لکی تاکہ لا یعلم نہ وہ جانے، نہ اس کو علم ہو، بعد علم علم کے بعد، شیئن کچھ بھی، سب کچھ علم ہو جانے کے بعد اب اس کو کچھ بھی علم نہ ہو، اس عمر کو اللہ لوٹا دیتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، قدیر ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا، آسمان سے بارش کا برسنا، بنجر زمین کو آباد کرنا، چوپائے جانوروں سے دودھ کا فراہم ہونا ملنا، اور گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ، پھر اسی طرح سے کھجور اور انگور ان کے پھلوں سے رزق، پھر اسی طرح سے شہد کی مکھی سے ملنے والا شہد، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اب خود انسان کی زندگی اس کو ذکر کر دیا۔ اور قرآن پاک میں یہ اسلوب کئی مقامات پر موجود ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے؟ چلو اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں کائنات میں موجود ہیں، وہ تو بہت سارے بندوں کو نظر نہیں آتی، گزر جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، کم از کم اپنا وجود تو ہر ایک کو نظر آتا ہے نا۔ تو اس لیے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ پر بھی نظر نہیں دوڑاتے۔ تو یہاں وہی اللہ نے انسان کا اپنا آپ ذکر کر دیا۔ سب سے پہلے کہا اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، ہمارے پہلے والے، ہمارے بعد والے، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ ایک ہی دلیل اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلے بھی جتنے آئے سب کو بھی اسی نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو یہ خالق ہونا، یہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے ذکر کیا۔ پھر دوسرا دور ذکر کیا ہے، پھر وہ تمہیں فوت کرتا ہے، یہ اللہ نے باقی کے مراحل سے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے نا، وہ لڑکپن میں قدم رکھے نہ رکھے، بچپن گزارے نہ گزارے، جوانی گزارے نہ گزارے، بڑھاپے میں آئے نہ آئے، موت کے منہ میں جاتا ہی جاتا ہے۔ کوئی ماں کے بطن میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی دنیا میں آ کے چند سانس لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرا مرحلہ یہ ذکر کیا، پھر وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے، کسی بھی موڑ پر فوت کر لے، ماں کے بطن میں، دنیا میں آنے کے بعد، بچپنے میں، لڑکپن میں، جوانی میں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کوئی ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹ جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے پھر دانت گر جاتے ہیں،
کھانا چبایا نہیں جاتا، باتیں یاد نہیں رہتی۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، پہلے بہت علم تھا لیکن اب اس کے بعد علم رہ گیا، ختم ہو گیا، اب کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ جناب اس کو معلومات نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کی ساری تاریخ اس آیت میں کہنے ذکر کر دی۔ یہ ہے انسان۔ سورہ الروم میں بھی انسان کا تذکرہ ہے، آخر میں کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، انسان بالکل کمزور، ناتواں، ٹھیک ہے نا، پھول جیسا دنیا میں آتا ہے، کمزور سا جسم، جہاں پڑا ہے وہاں پڑا ہے، جہاں اٹھا لو گود میں اٹھا لیا۔ یہ حالت ہوتی ہے بچے کی، پیدا ہونے والے نو مولود کی۔ پھر آہستہ آہستہ کیا قمزوری سے قوتوں کی طرف بڑھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے قوتیں آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر بندہ کمزور ہو جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ذکر ہوا ہے نا، سب سے نکمی عمر، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب آپ تشہد کی حالت میں ہوتے، سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے، اور صحابہ کرام اس دعا کا اتنا اہتمام کرتے کہ اپنی اولادوں کو یہ دعا یاد کرواتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا ومن عذاب القبر۔ یہ 5 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اللہ بخیلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور یا اللہ اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ نکمی عمر کی طرف لوٹ جاؤں۔ لاچار، بے بس، مجبور بیٹھا بیچارہ بابا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہی حالات ہوتے ہیں جس وقت انسان بہت بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی ہے، اے اللہ دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی ہے۔ اس حوالے سے ایک مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ جو اگلی بات ہے نا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان کو پھر کچھ یاد نہیں رہتا۔ بعض اہل علم نے، علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو اللہ والے نیک علماء کرام ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، بعض پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ جتنی زیادہ عمر میں بھی ہو جائیں نہ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مرحلے سے محفوظ ہی رکھتا ہے۔ بہت سارے ائمہ ہیں ان کی عمریں 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئیں لیکن ذہن قائم رہے، حافظ مضبوط رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بعض لوگوں پر کرم ہوتا ہے، اور یہ علم دین یا دین کی خدمت اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یہ انعام بعض اوقات اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ انسانی زندگی، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنی عمر دینی ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کب اپنے پاس بلا لینا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب چاہے انسان کی سانسوں والی ڈوری کھینچ لے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ پھر فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ فضل، اس نے فضیلت دی، بعضکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، پھر رزق رزق میں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ کوئی اربوں پتی ہے، کوئی کھربوں پتی ہے، کوئی جناب کروڑ پتی، کوئی جناب لکھ پتی، اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی غریب ہے بیچارہ، فقیر ہے، مانگتا پھر رہا ہے۔ کسی کے جناب جانور بھی عالی شان قسم کے کھانے کھاتے ہیں، اور کوئی بیچارہ خود 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے۔ تو یہ اللہ ہے جس نے تفاوت اور یہ فرق رکھا ہے اپنے بندوں کے درمیان، کسی کو زیادہ رزق دیا، کسی کو تھوڑا رزق دیا، اور یہ ظلم نہیں ہے کہ مونس دہری قسم کے لوگ کہتے ہیں سب کے پاس برابر کی دولت ہونی چاہیے۔
پھر کیا کریں بھائی؟ کہتے ہیں جن کے پاس زیادہ ہے نا ان سے لوٹ لو اور جن کے پاس کم ہے ان کو دے دو، لو یہ انصاف ہو رہا ہے۔ حالانکہ خود ان کی اپنی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، انتہائی پرتعیش زندگیاں۔ ان کے اب فرق ہے، جو بڑے لوگ ہیں سرکاری عہدوں پر فائز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر، ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، اور جو بیچارے غریب ہیں مزدور طبقہ ہے وہ بیچارہ پستہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرق رکھا۔ ہاں اس کے تقاضے بھی رکھے ہیں، جن کو اللہ نے دولت زیادہ دی ہے ان کے اوپر کیا چیز فرض کر دی؟ زکوٰۃ۔ اور فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریب فقیر لوگوں پر خرچ کی جائے گی۔ ان کی ضروریات ان کے لیول پر پوری ہوں گی اور ان کی ضروریات ان کے لیول پر پوری ہوں گی، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکات سے نواز دے گا۔ تو یہ ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت سبق ہے، وہ کیا؟ فَمَا الَّذِينَ فاپس ما نہیں الَّذِينَ وہ لوگ فُضِّلُوا جنہیں فضیلت دی گئی، بِرَادِّ لوٹانے والے، رزقہم اپنے رزق کو، علا ان پر، ما ملکت کے جن کے مالک ہیں، ایمانہم ان کے داہنے ہاتھ، یعنی جن کو اللہ نے مال زیادہ دیا، رزق زیادہ دیا ہے، اب وہ اپنے غلاموں پر اتنا خرچ نہیں کریں گے، اتنا نہیں لوٹائیں گے، ان کو اتنا نہیں دیں گے کہ فہم پس وہ فیہ اس رزق میں سوا برابر ہو جائیں۔ کبھی بھی امیر آدمی نہیں چاہے گا میں اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو جو میرے پاس کام کرتا ہے، میں اس کو اتنی دولت دے دوں کہ میں اور وہ ہم دونوں برابر ہو جائیں، یہ کبھی بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اس میں سبق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ کیا فاپس بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے، یجحدون وہ انکاری ہیں، کیا اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا رزق کی شکل میں، ان کی وہ ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں کہ اپنے ماتحت لوگوں کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم خود اپنے لیے گوارا نہیں کرتے کہ اپنے ماتحت کو، اپنے غلام کو اپنے لیول پر لے آؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب کو عطا کرنے والا ہے اس کے بندوں کو اس کے لیول پر لے جاتے ہو۔ یہ ہے اللہ کی نعمت کا انکار۔ اپنے لیے تو بندہ گوارا نہیں کرتا کہ میں جناب مثال ہے فیکٹری کا مالک ہوں، میری فیکٹری میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، میں سب کو اتنی دولت دوں کہ میں اور وہ سارے برابر ہو جائیں۔ ایک بندہ انسان ہو کر گوارا نہیں کرتا، تو اللہ خالق و مالک کے برابر کیسے کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی رب اس کے پاس تو سارا کچھ ذاتی طور پر ہے، اور آگے اس نے اپنے بندوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے پیاروں کو عطا کر رکھا ہے، اب اس نے دے رکھا ہے اور یہ اس کے برابر ہو گئے ہیں، وہ بھی دینے والا اور یہ بھی دینے والے، وہ بھی بیماری سے شفا دینے والا، یہ بھی بیماری سے شفا دینے والے، وہ بھی مشکلات کو دور کرنے والا، یہ بھی مشکلات کو دور کرنے والے، وہ بھی ضرورتیں پوری کرنے والا، یہ بھی ضرورتیں پوری کرنے والے۔ لیکن رب کے سارے یہ اختیارات ہیں ذاتی، اور اس کے نیک بندوں کے، اس کے دوستوں کے یہ سارے اختیارات ہیں عطائی۔ یہ چکر چلتا ہے، اور اللہ نے یہاں پر ایک زبردست عقلی بات کر کے مثال دے کر یہ بات سمجھا دی کہ جب بندہ ہو کر گوارا نہیں کرتا تو اس کو سوچنا چاہیے اپنے رب سبحانہ و تعالی کے بارے میں کہ اس کے برابر اس کے بندوں کو، اس کے غلاموں کو کیوں کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی نعمت کا اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیات میں ایک اور انداز میں بات سمجھائی گئی ہے، انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں فوت کرتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے
جو سب سے زیادہ نکمی عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، پس وہ لوگ کہ جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے ماتحت لوگوں پر کبھی بھی لوٹانے والے نہیں ہیں۔ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ وہ سب کے سب اس رزق میں برابر ہو جائیں، ہم پلہ ہو جائیں۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا پس یہ لوگ اللہ کی نعمت کے انکاری ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔